حساس مقام پر ہوں قبلہ، میری اس بات کا وزن کیجئے گا عشق کی دنیا میں شاہ جی۔ اب صرف 1,24,000 کو جمع کر کے پیغام نہیں سنایا، پہلے میرے نبی نے انہیں حاجی بنایا۔ میں کہتا ہوں تھوڑا سا اور جاگو نا تو مزہ ہے سوداگر بھائی۔ سنو میں ذرا پہلے میرے نبی نے تو صحابیت ان کو عطا کی۔ صحابی تو بہت بڑا درجہ، زمانے کے سارے ولی صحابی کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں، تو پہلے صحابیت تھی، کہا صحابی تو ہو اب حاجی بھی بنو۔ پہلے صحابی بنایا، پھر حاجی بنایا، پھر ایک مقام پر جا کر میرے نبی نے کہا چلو سارے وضو کرو۔ طہارت کے اوپر طہارت۔ پھر نماز ظہر کا وقت ہوا تو سرکار نے امامت کروا کر سب کو اپنا مقتدی بنایا۔ جاگ رہے ہو؟ پہلے صحابی، پھر حاجی، پھر وضو، پھر مقتدی بنایا، پھر منبر لگایا، پھر علی کو بلایا اور ہاتھ پکڑ کے کہا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا۔ کچھ دوست یہ سوچ رہے ہوں گے یار عمر تھوڑی جہی لگتی ہے، گل تو ڈاڈی ہو گئی جی، اور نادان میں تو پورے پنجاب میں یہ بتاتا پھرتا ہوں کہ ہمیں کیوں دیکھتے ہو، اے سیدوں کا جمال ہے سارا، نسبتوں کا کمال ہے سارا، دور دل سے ہر ایک زنگ ہوتا ہے، جیسا سنگ ہوتا ہے ویسا رنگ ہوتا ہے۔ دوستان محترم ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اب وہ اعلان کوئی عام اعلان نہیں تھا جو میرے آقا تاجدار کائنات نے 1,24,000 کو جمع کر کے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ لیکن میں نے کہا کہ اس جلسے کی عظمت کو سمجھنے کے لیے مجھے تاریخ نے بتایا ایک جلسہ اس سے پہلے بھی ہوا تھا، اس میں بھی تعداد 1,24,000 تھی۔ 2 ہفتے بعد انشاءاللہ میری باتیں عوام کو سمجھ آئیں گی، پھر آپ رات کو نیند میں بولیں گے سبحان اللہ۔ ایک جلسہ خدا نے کیا تھا نبی کی عزت کے لیے، بولو یار کہاں بیٹھے ہو؟ ایک جلسہ خدا نے کیا تھا نبی کی عزت کے لیے، اس میں 1,24,000 نبی بلائے۔ ہائے ہائے، اب ایک جملہ کہنے لگاؤ، جلسہ جب نبی کی عزت کے لیے تھا تو سننے والے انبیاء تھے اور خطاب خدا نے کیا، خطاب خدا نے کیا۔ جب اللہ نے جلسہ مصطفیٰ کی عزت کے لیے کیا تو خطاب خدا نے کیا، مگر جب مصطفیٰ نے علی کی عزت کے لیے کیا تو خطاب خود فرمایا۔ اب ذرا دیکھیں تعداد ادھر بھی 1,24,000، تعداد ادھر بھی 1,24,000، وہ مقام ارواح ہے، عالم ارواح ہے، یہ میدان غدیر ہے، لیکن ان دونوں جلسوں کا موضوع ایک تھا۔ اگر اب میں نتیجہ نکالوں تو تمام احباب ہاتھ اٹھا کے بولنے تو مزہ آئے گا۔ قبلہ شاہ جی نتیجہ کیا تھا؟ وہ جلسہ بھی بتا رہا ہے اور یہ جلسہ بھی بتا رہا ہے کیا کہ نہ اس کائنات میں مصطفیٰ جیسا کوئی ہے نہ مرتضیٰ جیسا کوئی۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، یقین کرو سارا خطاب بھول جانا، یہ بات نہ بھولنا، مجھے ایک بات بتاؤ،
نبی نے جو علی کا ہاتھ پکڑ کر ہوا میں بلند کیا، کوئی بیٹھا ہے میرے ساتھ، کوئی جاگ رہا ہے؟ ایک تو آپ نے یہ بچے میرے سامنے بٹھا دیے اور آپ سمجھدار لوگ پیچھے ذرا جاگیے نوجوانوں. مجھے ایک بات تو بتاؤ قبلہ، میں شاہ جی کے قدموں پر ایک ہاتھ رکھ کے، اہل علم جلوہ افروز ہیں، میری نگاہیں آپ کو دیکھ رہی ہیں، ویل ایجوکیٹڈ طبقہ میرے سامنے بیٹھا ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، نبی نے کتنی بار اپنی بات منوانے کے لیے ہاتھ اوپر کیا ہے؟ او چلیو نبی دی زبانی اتھارٹی وے. نبی کو ضرورت نہیں ہے وہ ہاتھ اٹھائے، ان کی زبان سے نکل جائے وہ شریعت بن جائے. مگر آج ہاتھ کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ میں ایک بات کہنے لگا ہوں، عاشق بن کے تڑپ کر بولنا، جو جتنا مولا علی سے پیار کرتا ہے، میرے آقا نے ہاتھ بلند کر کے تمام صحابہ کے ذریعے امت کو بتا دیا، امت یہ منظر یاد رکھنا، کیا اس علی کی محبت کو قرض نہیں بنایا، فرض بنایا. کافی دوست پریشان بیٹھے ہیں، خوش ہو کے سبحان اللہ بولیں ذرا. اب میں ایک بات کہنے لگا ہوں، سداگر بھائی ایک جملہ آپ کو دینا چاہوں گا. شاہ جی نبی نے علی کا ہاتھ پکڑ لیا، اب نبی نے پکڑ لیا ہے علی کا ہاتھ. اب کون سمجھے گا؟ اب نبی نے پکڑ لیا ہے علی کا ہاتھ، نبی نبوت نے تھام لیا ہے ولایت کو. یار بولیے نا یار، تھوڑا بولیے. یہ زبانیں میں دعا کرتا ہوں باری تعالیٰ جو آج علی کے لیے بولے، قیامت والے دن علی اس کے حق میں بولے. جن کی آرزو ہے ذرا زبانوں کو حرکت دیں. ادھر دیکھو، اب نبی نے پکڑ لیا ہے ہاتھ، دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے عقیدے کا اظہار کرنا. نبی نے علی کا ہاتھ پکڑ لیا ہے، کون مائی کا لال ہے جو نبی سے علی کا ہاتھ چھڑوا لے؟ تجھ میں ہمت ہے تو اب کسی میں ہمت ہے تو چھڑوا لے. اچھا چلیں میں ایک بات آہستہ کرتا ہوں. میں ایک بار بار کہہ رہا ہوں، علی کی محبت قرض نہیں فرض ہے، قرض نہیں فرض ہے. آپ کو پتہ ہے قرض اور فرض میں فرق کیا ہوتا ہے؟ قرض چھپا چھپا کے دیا جاتا ہے. ہائے 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 ہائے. قرض چھپا چھپا کے دیا جاتا ہے. اور دوسری وجہ بھی ہوتی ہے، قرض مجبور ہو کے دیا جاتا ہے. ہائے ہائے ہائے. دل نہیں کرتا کہ قرض دیا جائے مگر دینا پڑتا ہے مجبور ہو کر. ارے اللہ نے فرمایا علی قرض نہیں فرض ہے. کیوں؟ قرض مجبور ہو کے دیا جاتا ہے، فرض مسرور ہو کے دیا جاتا ہے. اور اس جملے کے وزن کو اٹھائیے گا مسند کے اوپر بیٹھنے والے لوگ. میں نے کہا قرض کی باری آئی، لوگ چھپا چھپا کے دیتے ہیں مگر فرض سرعام دیا جاتا ہے. فرض سبھی بولو، فرض سرعام دیا جاتا ہے. اب جو میں اگلی بات کرنے لگا ہوں نا، پتہ ذرا تھوڑا ترازو لگائیے ذرا ذوق کا. تو فرضیت کے لیے شرط بھی ہوتی ہے فرض ادا کرنے کے لیے. مجھے ایک بات بتاؤ، نماز فرض ہے یا نہیں؟ سیالکوٹ سارا بول کے بولے یار. پیر سید جلال شاہ کی نگری میں بیٹھے ہو کر اپنی زبانوں کو بولو. وضو طہارت شرط ہے یا نہیں نماز کے لیے؟ تو نماز وہ فرض ہے جس کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے. مجھے دکھ نہ کھا جائے کہ میں اتنے بڑے جملے کہہ گیا اور سیالکوٹ والے بولے نہیں. ارے لوگوں، نماز وہ فرض ہے جس کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، اور علی کی محبت وہ فرض ہے جس کے لیے خون
نہیں پہ لاؤ تو سب کر گا خدا رکھبی تانت بات سمجھ میں آئی ہے آپ کو؟ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں ایک نکتہ ایک ہیرا آپ کے دامن میں اور دوں تو ذرا تھوڑا سا بول مسکرا کے بولیے ذرا. تو یہ شرط ہے، لیکن ایک شرط ہوتی ہے، ایک کمال ہوتا ہے. ایک شرط ہوتی ہے قبلہ اور ایک سبھی بولیں ایک نماز کا کمال پتہ کیا ہے؟ مسلم کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا مسلمان اور کافر میں فرق نماز ہے. مسلمان اور کافر میں فرق نماز ہے. حضور آپ سے دعا لینا چاہتا ہوں. ارے نماز وہ فرض ہے جو مسلمان کو الگ کر دیتی ہے، کافر کو الگ کر دیتی ہے، اور عشق علی وہ فرض ہے جو مومن کو الگ کر دیتی ہے، منافق کو الگ کر دیتی ہے. مومن اور منافق کو الگ کر دیتی ہے. اور دوستان محترم، میں آپ کو یہ بات مذاق یا جذبات کی بنیاد پر نہیں کر رہا. آؤ تمہیں ذرا صحابہ کا عقیدہ بتانا چاہتا ہوں. صحابہ فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کُنَّا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ بِبُغْضِهِمْ عَلِيًّا، کہ ہم لوگ منافق کو پہچاننا ہوتا تو ہم توحید کی بات نہیں کرتے تھے. توحید کی بات کرتے، منافق بیٹھے رہتے. مگر جب ہماری یہ آرزو ہوتی کہ ہماری محفل کے اندر صرف مومن رہ جائیں، صحابہ فرماتے ہم ذکر علی کرتے، منافق اٹھ کر بھاگ جایا کرتے. اب اگر تھوڑا سا ذوق کریں تو میں یہ تصور صحابہ کا عقیدہ قبلہ اشعار میں رکھنا چاہتا ہوں. سوداگر بھائی کی موجودگی میں اشعار پڑھنا ایک بہت بڑی ہمت اور جسارت ہے، لیکن میں آپ دوستوں سے اور ذرا اہل علم سے دعا لینے کے لیے ایک بات کرنے لگا ہوں. جب یہ حدیث پڑھی نا تاجدار گولڑا نے، تو پھر تاجدار گولڑا پیر سید نصیر الدین شاہ کا قلم جنبش میں آ گیا. آپ کہنے لگے میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے، ہاتھ اٹھنے چاہیے آپ کے، میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے بدول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. چوتھے مصرے پر ذرا آپ کے ذرا ہاتھ نکالیے گا، میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے بدول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. فرق نہ ہو کسی کو تو بس یا علی کہو، یہ وہ نام ہے جو شجرے پہ ڈال دیتا ہے. ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں، دل میں جگہ دو گے؟ زمزم بھی نہ دھو پائے گا ایسے چہرے، زمزم بھی نہ دھو پائے گا ایسے چہرے، زمزم بھی نہ دھو پائے گا ایسے چہرے. اب ذرا سمجھو اردو ادب کو تو میں بڑا مزہ آئے. زمزم بھی نہ دھو پائے گا ایسے چہرے، بغض حیدر کی سیاہی جنہیں کالا کر دے. یار اب میں ترازو ذوق عوام کی عدالت میں دینا چاہتا ہوں، بندہ کوئی چپ نہ رہے. اب حیدر حیدر کرنا ہے آپ نے. مقام کتنا ہے اونچا امام زادوں کا، سادات کے ماننے والے ہاتھ کھڑا کریں ذرا. مقام کتنا ہے اونچا امام زادوں کا، بھرم مشہدی یہ رکھے غلام زادوں کا، لگا کے نعرہ حیدر خلال زادوں نے حرام کر دیا جینا حرام زادوں نے. لگائیں اب حیدر حیدر، ہر بندہ ہاتھ اٹھا کے بولے.
اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو سمجھ آ رہی ہے علی کی محبت قرض نہیں. ہائے ہائے بولو پھر, علی کی محبت قرض نہیں. اب جو میں بات کرنے لگا ہوں قبلہ, یہ یار یہ بہت غلط بات ہے, یہ ان کو روکو یار. بیٹا بیٹھ جاؤ. میں یقین کریں معذرت کے ساتھ میں سادات کی موجودگی میں بڑے محتاط الفاظ میں, یہ ہم کون ہوتے ہیں یا ہمارا پروٹوکول, یا ایسی کچھ بات نہیں ہے, لیکن ہمیں احساس رکھنا چاہیے. ہمیں تھوڑا سا اپنی محافل ہوں کے شیڈول پر, ٹائم پر اور یہ نظام پر غور کرنا چاہیے. معذرت کے ساتھ ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ جو لوگ محافل کے اندر آتے ہیں, یہاں کوئی سیاسی جلسہ ہو سارے ہی ہاتھ باندھ کے چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. سیاسی جلسے میں, ادھر ہے میری جانب دیکھیں نا, سیاسی جلسے میں کبھی بچوں کو آگے کیے؟ کیوں؟ وہاں ان سے کبھی سڑک مانگنی ہوتی ہے نا, وہاں کبھی سولنگ مانگنا ہے, کسی نے بیٹے کی نوکری مانگنی ہے, کسی نے کچھ مانگنا ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, سولنگ مانگنے کی باری ہو تو تم آگے, بچے کی نوکری مانگنے کی باری آئی تو تم آگے, اور جنت کے وارثوں سے جنت مانگنی ہو تو انہیں آگے. تھوڑا سا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. اچھا توجہ ہے تو میں بات آگے لے کے چلوں. سبھی مسکرا کے سبحان اللہ بولیں ذرا. اب جو اگلی بات کہنے, بس بیٹھ جائیں قبلہ, اب ٹھیک ہے کافی بہتر ہے, بس اب بیٹھیں ہم. ٹھیک ذرا عوام میں سے نعرہ لگائے کوئی, ذرا جاگ رہا ہے جو. توجہ ہے, بات کیا ہو رہی ہے؟ علی کی محبت قرض نہیں, علی کی محبت قرض نہیں. سبھی بولیں علی کی محبت قرض نہیں. ذرا تسبیح کریں, علی کی محبت قرض نہیں, علی کی محبت قرض نہیں. میں جملہ بڑا وزنی بولنے لگا ہوں اس لیے تھوڑی سی تسبیح کروائی ہے. اور قبلہ یہ بڑی خوش قسمتی سمجھوں گا کہ ماشاءاللہ زید شاہ جی, رضی شاہ جی صاحب کی موجودگی کے اندر یہ بات کہنے لگا ہوں. قبلہ علی کی محبت وہ فرض ہے, پڑھا لکھا طبقہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے, علی کی محبت وہ فرض ہے. میں کہتا ہوں اور کوئی دعا دے نہ دے, سادات اور اہل علم, پڑھا لکھا طبقہ ذرا اس میں دل کو جگہ دے. علی کی محبت قبلہ وہ فرض ہے. میں بار بار دہرا رہا ہوں, علی کی محبت وہ فرض ہے. اگر یہ فرض پورا نہ ہو باقی فرض بھی منہ پہ مار دیے جائیں. ہائے 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 ہائے. علی کی محبت وہ فرض ہے لوگوں, اگر یہ پورا نہ ہوا باقی فرض بھی منہ پہ مار دیے جائیں. آپ کہیں فرحان بھائی اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ تے جنے ہو میں بھی شیخ الاسلام دا شاگرد ہوں. سنو, میرے آقا نے فرمایا جس نے نماز پڑھی مجھ پر اور میری آل پر درود نہ بھیجا اس کی نماز ہی قبول کوئی نہیں. اور علی کے بغیر تیری نماز پوری نہیں ہوتی تو قبول کیسے ہوگی؟ مجمع کا ذوق اس مقام پہ آ گیا ہے. اب میں بغیر انتظار کروائے ہوئے وہ بات کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے یہ موضوع شروع کیا. سبھی بولیں علی کی محبت قرض نہیں, اور علی کی محبت وہ فرض ہے کہ یہ بھی پورا نہ ہو تو باقی فرض بھی. باری تعالیٰ 15 لاکھ لا کے تو میں کعبہ جانا ہے, حج فرض ہے یا نہیں؟ باری تعالیٰ میں نے کرنا ہے اس فرض کو ادا. میں چلا گیا 15 لاکھ لگا کے کعبہ کو دیکھنے, میں نے کعبہ کو دیکھا تے کعبہ مینوں دس رہا ہے میں تا کسے دی خاطر. اب بندہ طواف کر رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے خانہ خدا کو, کعبہ کو, اور سوال کرتا ہے اے کعبہ یہ تجھ پر نشان کیسا ہے؟ اے کعبہ یہ درار کیسی ہے, یہ شگاف کیسا ہے؟ اور ایک کعبہ بھی بول کے کہتا ہے اور 15 لاکھ لگا کر مجھے دیکھنے والے میں تجھے بتانا چاہتا ہوں علی کی محبت قرض نہیں بلکہ فرض.
انہوں نے کہا ناطق قرآن. اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ بولتا ہوا قرآن. میں قبلہ اب میں بڑا باذوق آدمی ہوں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں. اب چونکہ یہ پروگرام ہر سال ہوتا ہے اور جشن مولود کعبہ پر آپ نے بہت سارے خطاب سنے ہوں گے، لیکن آج ایک اس طالب علم کو بھی ذرا سنیں، ذرا دل کھول کے سنیں. توجہ ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں جو جاگ رہے ہیں. ماشاءاللہ سارے ہی جاگ رہے ہیں. لو گل سنو ذرا. مجھے ایک بات بتاؤ، یہ مولا علی علیہ السلام جب کعبے میں پیدا ہوئے، مولا علی علیہ السلام جب کعبے میں پیدا ہوئے تو دیوار کا شک ہونا کیا ضروری تھا؟ کیا علی کی ماں کعبے کے دروازے سے اندر نہیں جا سکتی تھی؟ ہیں؟ چابی بھی حضرت ابو طالب کے پاس تھی. بالکل باتیں بڑی سنی ہوئی ہیں، لیکن قبلہ میں بات کچھ اور کرنے لگا ہوں. میں ڈالنے لگا ہوں ذرا تاریخ کے کلیجے پہ ہاتھ. دیوار کیوں شک ہوئی؟ جملہ سنو اور تڑپو مولائیو. دیوار اس لیے شک ہوئی تاکہ کسی کو شک نہ رہے. ہائے ہائے. دیوار اس لیے شک ہوئی تاکہ اگر ابو طالب سے دروازہ کھلوایا جاتا چابی گھر سے آتی، لوگ کہتے چابی گھر میں تھی، خود ہی تالا کھول کر خود ہی پیدا کیا تاکہ علی کو عزت ملے. اللہ نے دیوار کو شک کر کے بتایا ارے علی کو کعبے کی وجہ سے عزت نہیں ملی، کعبے کو علی کی وجہ سے. یار حیدر حیدر کرنا ہے تو سارے ہاتھ اٹھا کے بولو. اچھا ویسے میرا الحمدللہ میرا ایک مکمل خطاب ہے جو شاید یوٹیوب پر اپلوڈ ہو گیا ہوگا. صرف خطاب اس پہ ہے دیوار کیوں شک ہوئی، صرف اس پہ خطاب ہے. لیکن اگر آپ کہیں تو ان حکمتوں میں سے ایک حکمت اور دامن میں دوں تیرے. دے دیئے سادات بیٹھے نے کہندے چک رکھو کام نو. اب بات سنیے گا جی. اجازت لب گئی ہے، بالکل لب گئی ہے. سانو بھی پتہ ہے لب بھی گئی ہے. یہ اج بھی لب گئی ہے تو اتھے بھی لب بھی جانی ہے. توجہ ہے؟ اب ذرا سنو، دیکھو سمجھو. ہم کہتے ہیں دیوار ٹوٹ گئی. پہلے مقدمہ سنیں گے تو اگلی بات سمجھ میں آئے گی. ہم کہتے ہیں دیوار ٹوٹ گئی، دراڑ آ گئی، شگاف آ گیا، دیوار ادھر ہو گئی ادھر ہو گئی، دیوار نے رستہ دے دیا، دیوار شک ہو گئی. یہ سارے جملے ایک مفہوم کو واضح کرتے ہیں. اور ادب والوں نے جو لفظ بولا تو کہا یار یہ دراڑ، یہ ٹوٹنا، یہ سب نچلی باتیں ہیں. یوں کہا کرو کہ دیوار شک ہو گئی. دیوار کعبہ بولیں سبھی بولیں کیا ہو گئی؟ شک ہو گئی. اب اس شک کی میں گہرائی میں جانے لگا ہوں. توجہ ہے دوستوں کی؟ سنو دیکھو، یہ جو شک ہے سوداگر بھائی، یہ ہے نقطیہ شک. میں کہتا ہوں لگاؤ ترازو اور منہ پہ رکھ لو ہاتھ. جو اپنی گھر والی سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں کسی کو داد نہیں دوں گا، رکھے منہ پہ ہاتھ. یہ مولا علی کا ملنگ کہتا ہے اگر تیرا ہاتھ ہٹ جائے منہ سے پھر تو سبحان اللہ میرا حق ہے. بات ہنسنے کی نہیں ہے، بات کی مضبوطی چیک کر تو. یہ شک ہے نقطیہ. ایک شک ڈنڈے والا بھی ہوتا ہے، ایک شک ڈنڈے والا بھی ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈاؤٹ فل ہو جانا، شک میں پڑ جانا. شک پڑ گیا جی. وہ کون سا شک ہے؟ ڈنڈے والا.
اور جو دیوار کعبہ شک ہوئی ہے یہ کون سا ہے؟ نقطیہ. سمجھ آ گئی بات؟ یہ دو شک ہیں، یہ بیک وقت کہاں پائے جاتے ہیں؟ اوئے ہوئے ہوئے توجہ، یہ دو شک ہیں، ایک ہے دیوار کعبہ کا شک ہونا، ایک ہے شک میں پڑ جانا. اب دو مصرے سنیں اور اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے گا. عجب سی ایک کہانی ہے کعبہ اور منافق کی. آواز آئے آواز آئے. قبلہ عجب سی ایک کہانی ہے، سمجھیے گا دوسرا مصرع یار. عجب سی ایک کہانی ہے کعبہ اور منافق کی، شک ادھر سے بھی نہیں جاتا، شک ادھر سے بھی نہیں جاتا. کوئی آئی یہ سمجھ؟ شک ادھر سے بھی نہیں جاتا، شک ادھر سے بھی نہیں جاتا. اب آخر میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں. علی کی محبت قرض نہیں. اب ذرا بات سنیں، مجھے ایک بات بتاؤ. حضرت فاطمہ بنت اسد جو بی بی کعبے کی دیوار، بڑی تفصیلات ہیں، اگر ایک ایک بات کو میں کھولنے لگا تو پھر بڑے راز اٹھتے جائیں گے اور ساری رات گزر جائے گی. لیکن آپ اس ذرا نقطے کے اوپر غور کریں. آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کیا وجہ تھی کہ جب حضرت فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر گئی ہیں، جاتے ہوئے چند لوگوں نے دیکھا، آتے ہوئے سب نے دیکھا. جاتے چند لوگوں نے دیکھا، آتے ہوئے سبھی بولو آتے ہوئے. اور یقین کرو جب بی بی اندر تھی اور باہر آ رہی تھی سارا عرب پریشان تھا. سارا عرب پریشان تھا. جب اندر تھی تو پریشان یہ تھا کہ کھلا کون رہا ہے. باہر آئی تو پریشان اس لیے تھا کہ اندر تو تیسرا تھا کوئی نہیں. اور جب سب پریشان تھے، ہر چہرے پر پریشانی تھی اور سارا عرب پریشان تھا. قبلہ شاہ جی آپ سے دعا لینا چاہتا ہوں، سادات میرے سر پہ ہاتھ ضرور رکھیں. سارا عرب پریشان تھا، بس ایک ابو طالب تھا جو اطمینان میں تھا. چہرہ ابو طالب پر اطمینان تھا. سارا عرب پریشان کھڑا ہے، چہرہ ابو طالب پر اطمینان تھا. لیکن قبلہ اب تاریخ نے تو لکھ دیا کہ وہ اطمینان میں کھڑے تھے. میں نے سوچا کہ شاید مورخ کا قلم ڈگمگا نہ گیا ہو، مورخ کے اوپر کوئی سیاسی زور آزمائی نہ ہوئی ہو. اس نے یہ لکھا کہ یہ اطمینان تھا. لیکن یہ اہل نظر اور ذوق والے سب سے میری بات نہیں، جو بات سمجھے وہ بولے. ارے مورخ نے لکھا وہ چہرہ سارا پریشان تھا، چہرہ ابو طالب پر اطمینان تھا. میں نے کہا نہیں نہیں مورخ، اٹھ اور اپنے جملے کو بدل دے. جو تجھے چہرے پہ نظر آ رہا ہے یہ اطمینان ابو طالب نہیں، یہ ایمان ابو طالب ہے. یہ ایمان ابو طالب. کائنات کے اندر کسی کے دامن میں دو نور اکٹھے نہیں آئے. آخری دو باتیں سن لو پھر آپ سے اجازت چاہوں گا. کسی کے دامن میں بولو بیک وقت دو نور، سبھی بولو، جو جاگ رہے ہیں وہ بولو، نہیں آئے. کیسے؟ آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک دیکھیے. یعقوب علیہ السلام کی جب پشت کے اندر یوسف کا نور تھا، جب پشت میں تھا تو قبلہ گود میں نہیں تھا، اور جب یوسف گود میں تھے تو پشت میں نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام نور پشت میں تھا اسماعیل علیہ السلام کا، جب گود میں آئے تو پھر پشت میں نہیں تھا. یعنی کہ خلاصہ یہ ہے نور پشت میں تھا
तो गोद में कोई नहीं, गोद में था तो पुश्त में कोई नहीं, कौन समझेगा? इस कायनात में फकत अबू तालिब की हस्ती ऐसी है कि गोद में नबी का नूर था, पेशानी में अली का नूर। एक कदी वहाबी, देवबंदी, शिया, कुफर मुसलमान दे झगड़े साइड ते रख के सोचो ना, ते कसम खुदा दी अबू तालिब वर्गा बंदा कोई नहीं तारीफ दे। ते आज एक वो कहते हैं ना, वो सुनार ठुक ठुक लोहार दी इको, बस गल इको ही सुन लो। आपको शायद नहीं मालूम होगा, ये मेरे वालिद मोहतरमुल मुकाम चौधरी नासिर साहब वो मेरे साथ तशरीफ़ लाए हैं। ये मेरा एजाज़ है कि वो सरपरस्ती फरमाने के लिए आज मेरे साथ तशरीफ़ लाए हैं। और आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे बाप ऐसे बैठे होंगे जिनके बेटे इधर बैठे होंगे, ते आज मेरी गल सुन लो ते फैसला कर लो। पुत्र कोल नहीं हुंदा, प्यो कोल हुंदा। बेटा बाप का जुज होता है, बेटा जुज होता है, बाप कुल होता है। कोई भी ये नहीं कहता कि बेटा कुल होता है। अरे बेटा बाप के जिस्म का हिस्सा होता है, वो जुज होता है, जुज बाप कुल होता है। उठाओ हाथ, अरे जिसका बेटा कुल्ले ईमान हो, जिसका बेटा कुल्ले ईमान है, उसके बाप के ईमान का मुकाम क्या हो? 2 + 2 4 दी गल करो तो मैं गल मुकावा। मैंने एक गल दसो, बेटा आपका नाम क्या है? पूरा नाम बोलो। मोहम्मद नुमान। अब्बू का क्या नाम है? मोहम्मद आमिर। मैं नुमान भाई से सवाल करूं, अगर ये मुताला का शगफ रखते होंगे, नुमान भाई एक कदों मुसलमान होए सो? ये ना बताएं, इनका अब्बू बताएगा कि हाँ कोई एक जगह थी जहां कुफर था, किसी की मेहनत का सदका हमें इस्लाम मिला। कोई मुझसे पूछे अलामा साहब तुसी इस्लाम कदों कबूल कीता, कलमा कदों पढ़िया, मैं बताऊंगा, मुझे मानना पड़ेगा कि ऊपर कहीं कुफर था, किसी की मेहनत हुई, हमें कलमा मिला। तो जब मुझे कलमा मिला तो अब नस्लों में भी ईमान चल रहा है, नस्लों में भी कलमा चल रहा है। पता नहीं कौन समझेगा। ए नुमान नू मैं पूछ सकता हूं, मुझसे पूछा जा सकता है, इन तमाम से सबसे पूछा जा सकता है। तेजे मैं शाह साहब दे लड़के नू पूछा, जी पुत्र तुसी मुसलमान कदों होए? पुत तुसी हले मैनू जानदे नहीं, मैं तो मजमे वजद विच लिया हुंदा ना। हाँ, ये मैनू किते घंटा पहले लैके आउंदे तो मैं 10 बता दिंदा कि अली कर्ज नहीं, अली फर्जी है। तुसी ना बोलो तावी अली फर्जी है, कोई ना मन्ने अली तावी फर्ज है, साथे फतवे लग जाए अली तावी फर्ज है। गल दा फैसला करो। मैनू तुसी पूछया कि ईमान इस्लाम कलमा कदों पढ़िया, कहीं कुफर था? तो मैंने जब मैं ये सवाल किया अली दे बच्चे नू, ते कोई एक ही गल कहेगा कि अल्लामा साहब इतने इल्मी गुफ्तगू और खिताब के बाद थोनू इन्ना नहीं पता, ये सवाल उम्मती को ते हो सकता है, अली दे मुंडे को नहीं हो सकता। ये सवाल उम्मती से तो हो सकता है, अली के बेटे से नहीं हो सकता। अरे अगर तू अली के बेटे से कलमे का पूछ नहीं सकता, तो अली के बाप से कलमे का कैसे? प्यार और इश्क की बातें किसी गालिब से भी पूछो, अदाए मुशफिकाना प्यार की किसी गालिब से भी पूछो। नबी के बचपन के बारे में हंसी यादें हलीमा से तो पूछी हैं, कभी अबू तालिब से भी पूछो।
बाहर हो गया ਜੇ ਕਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਗੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾਥ ਖਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾਥ ਖਾਨ ਕੋ ਤੋਤੇ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕਲਾਮ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਫਰਮਾਇਸ਼ੀ ਖਿਤਾਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। مجھے ایک بات بتاؤ، مولا علی علیہ السلام جب اسلام کی طرف سے میدان عمل میں اترتے ہیں، پڑھیے غزوات کی تاریخ، صرف خیبر کو نکال دیں، ایک خیبر کو نکال دیں، پڑھیے تاریخ، تاریخ بتائے گی آپ کو کہ جب مولا علی توحید کا علم تھام کر، مولا علی جب مصطفیٰ کا وفادار بن کر، تکبیر، رسالت، حیدری، توجہ ہے، مولا علی جب وفادار مصطفیٰ بن کر میدان کے اندر اترتے، پرچم توحید کا تھامتے، علم توحید کا تھامتے، اور جب میدان میں ایک مثال خندق کی دیتا ہوں آپ کے سامنے، خندق ہوئی، عمر بن عبد ود آ گیا اور آ کر للکارنے لگا، اے مسلمانوں کون ہے جو جنت میں جانا چاہتا ہے، سامنے آئے، میں تمہاری گردن اتاروں تم جنت میں جاؤ۔ کہاں ہے وہ جن کو مصطفیٰ نے تمہارے نبی نے جنت کے وعدے سکھائے، سامنے آؤ۔ سارے ڈرے بیٹھے تھے، کیوں؟ وہ رستم عرب تھا، عمر بن عبد ود تھا، تاریخ بتاتی ہے 100 بندوں کو اکیلا لڑ لیتا تھا، جب کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا، علی ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں انا یا رسول اللہ، سونے میں جو بیٹھا ہوں۔ سوداگر بھائی، اعظم بھائی، سید احتشام گیلانی آپ کا بڑا ذکر کرتے رہتے ہیں، مولا علی کیا فرما، انا سونے میں جو بیٹھا ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں یا علی کن لا مکانی، علی بہ جا۔ ادھر کیا ہو رہا ہے؟ دشمن اسلام اسلام کو للکار رہا ہے، اسلام کو للکار رہا ہے۔ جب وہ پھر للکارتا، مولا علی دوسری دفعہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، انا یا رسول اللہ، سونے میں جو بیٹھا میں نے اجازت دیو۔ وہ للکارتا رہا، میرے آقا نے کہا کن لا یا علی، اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ وہ پھر للکارتا، ادھر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو ذرا، اس نے جب تیسری دفعہ للکارا، علی اٹھ کے کھڑے ہوئے، آقا مجھے بھیجیں۔ میرے آقا مولا علی کو دیکھ کے کہتے ہیں علی تم جانتے بھی ہو وہ کون ہے؟ وہ رستم عرب ہے، وہ عمر بن عبد ود ہے، یہ پتہ نہیں کون اپنے دل کی تختی پر جملہ لکھے گا، ہاتھ نیچے نہ رہے۔ میرے آقا پوچھتے ہیں شاہ جی علی تو جانتا بھی ہے وہ کون ہے؟ علی اٹھ کر کھڑا ہو کر کہتے ہیں آقا میں تو جانتا ہوں وہ کون ہے، پر اسے نہیں پتا کہ میں کون ہوں۔ میں جانتا ہوں، اسے نہیں پتا۔ میرے آقا نے کہا علی اٹھ پھر۔ اب پتہ نہیں کون سمجھے گا میری ایک بات، یہ پچھلے دنوں میرا جملہ بڑا سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا۔ اب جب مولا علی جانے لگے، میرے آقا نے فرمایا علی اپنی دستار اتار اور میری لے جا۔ یہ جملہ جتنا قیمتی تھا آپ نے قدر نہیں کی۔ تاجدار گولڑا کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ ہوئے ہیں، ایک محفل میں بیٹھے تھے تو کوئی ایک بندہ جسے بغض اہل بیت کا مرض تھا، وہ بعد میں آیا اور کہنے لگا تسی سید ہوں ہو؟ کہا جی سید ہوتے ہیں۔ کہا جی شجرہ، کہا جی گولڑا شریف، کہندا جی مینوں دکھاؤ، مینوں سناؤ، مینوں دسو۔ تنگ کرنے لگا، انہوں نے کہا جی گولڑا شریف آ جائیں آپ کو دکھا دیں گے۔ اب وہ دل ہی دل میں انہیں کرنا چاہتا تھا تنگ اور توہین، انہوں نہیں پتا سی یہ پتر علی دا ہے۔ اب جب وہ تنگ کرنے لگا، ادھر دیکھیے گا، ان بزرگوں نے اپنی ٹوپی اٹھا کے رکھی، کہا ماں کا دودھ پیا ہے، علی کے بیٹے کی ٹوپی اٹھا کے دکھا۔ اب اس نے کوشش کی تو نہیں اٹھا پایا، اب جب وہ ٹوپی نہ اٹھا پایا تو اسے سمجھ آ گئی، وہ جب جانے لگا تو آپ نے اس کو پکڑ کے کہا نادان تو
होगी और सालों बाद आने वाले अली के बच्चे की टोपी नहीं उठा सका। तुझे नहीं पता खंदक के मौके पर नबी ने अपनी दस्तार अली के सर पे रखी। अब अली गए, जो बात आपको कर, अब मौला अली गए तो जाने लगे ना, आका ने हाथ थाम लिया, कहा अली दस्तार मेरी लेके जा रहे हो तो तलवार भी मेरी ही ले जाओ। अब गए मौला अली। अब जो मैं बात करने लगा हूं ना, तारीख खंगाल के रख लो। शेखुल इस्लाम का बेटा मैदान में बैठकर ये बात करने लगा है। ये जो आज हजरत अबू तालिब के ईमान पर बेदबी और जुबान दराज करते, आओ मैदान में, उठाओ गज़वात की तारीख। अब अमर बिन अब्दे वुद ने पूछा कौन आया है? ये दिल में बिठा ले कि इस मौला अली खड़े हैं इस्लाम के वफादार बन के, मुस्तफा के जब वो कहता है कौन आया, अली ये नहीं कहता वफादार मुस्तफा। तो कहां बैठे हो सियालकोट वालों? मौला अली ये नहीं कहते। आजम भाई, मौला अली कहते हैं अबू तालिब का बेटा आया है। आए हाय हाय हाय। अब तराजू लगाओ, कोई एक गज़वा मुझे बता दो शाह जी, कोई एक गज़वा बताओ जब अली ने कहा हो मैं अबू तालिब का बेटा हूं, किसी एक काफिर ने कहा हो अली जा पहले बाप को तो कलमा पढ़ा। तोल दे रहो हुण। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, क्या कहने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। तो दोस्तान मोहतरम, समझ आई कि अली की मोहब्बत कर्ज नहीं बल्कि फर्ज है। और ये अब चूँकि आज़म भाई आ गया, मैं ज़्यादा ताख़ीर नहीं करूँगा, लेकिन मैं इख्तिताम में ये पैगाम आपको ज़रूर देना चाहूँगा। इतना याद रखना, ये जो हम हैदर हैदर अली अली ये जो प्यार करते हैं ना, टूट के मौला अली से। कोई टूटा था फिर टूटने की रस्म चली, किसी ने टूट के चाहा था फिर सुन्नत बनी, फिर तरीका बना। लेकिन किबला आज़म भाई से मैं ये बात करना चाहूँगा, और माशाल्लाह नौजवान चेहरे हैं यार, काबा तो मिट्टी से नहीं बना, काबा तो पत्थर का बना हुआ है। काबा तो बोलो पत्थर का बना हुआ है, और पत्थर तो टूटा ही नहीं करते। नहीं तुसी समझे किबला, आज़म भाई अगर पत्थर टूटते होते तो सियाणिया ने ये कहना सी कि मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। इसका मतलब है पत्थर बोलो ना नहीं टूटते। लेकिन चूंकि मैं मिनहाजुल कुरान का स्टूडेंट हूं तो मेरा सवा हक तो बनता है कि मैं कुरान से पूछूं, कुरान पत्थर कब टूटता है? ऐ गाले नातिके कुरान वाला जिन्होंने नारा, मैं अधूरी नहीं छोड़ूंगा बात। तो मैं कुरान से पूछूंगा, कुरान तू बता पत्थर कब टूटता है? कुरान कहता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। जब कुरान पत्थर पर उतरे तो पत्थर टूट जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम ले गए 70 बंदों को या 100 बंदों को किबला तूर पे। रब्बा सोनिया ये वेखना चाहते ने। अल्लाह ने फरमाया मूसा मैनू तो तू नहीं वेख सकदा। बारी ताला जिद कर बैठे ने, तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये मैं तजल्ली डालता हूँ, जरा इसको देखो। तो वो जब तजल्ली डाली तो पत्थर। अब दो बातें हैं, मैं इसी पे माइक छोड़ूंगा। दो बातें हैं, पत्थर टूटता है या जब कुरान उतरे या जब उसका नूर उतरे। हाय हाय, पत्थर टूटता है या जब कुरान उतरे या जब नूर उतरे। अब तेरी मर्जी है, अली को कुरान मान ले या नूर मान ले। और सुनो, 13 रजब को काबे में
بشریت جس کا طواف کرے اسے کعبہ کہتے ہیں. بشریت جس کا طواف کرے اسے کعبہ کہتے ہیں, اور فضیلتیں جس کا طواف کرے اسے ولی کہتے ہیں. حیات باقی, ملاقات باقی, پھر ملیں گے اگر خدا لایا. ہم نے تو دل جلا کے سرعام رکھ دیا, اب جس کے من میں آئے وہ پائے روشنی. اور میں کہا کرتا ہوں یہی یہ جو میرا رقص ہے فرش پر, یہی لے اڑا مجھے عرش پر. میری ذات میں جو دھمال ہے آقا تیرے عشق کا کمال. وما علینا الا البلاغ.